باہر کیا ہوگا تھوڑی دیر کے بعد دکھاتا ہوں. اشہدو ان محمد رسول اللہ. بولا سب نے ہے. سنے میرے داد کیاں دے دسیا نا کون سن؟ دیوبندیاں دے سنے میرے نانکیاں دے سنے یاراں دے. کوئی بندہ نہیں جڑا نہ بولدا ہوئے. لیکن اشہدو ان محمد رسول اللہ تے آ کے پھر بڑے گھبرا گئے. نام نبی کا غلام سبھی کا ہاتھ کار والے دل یار والے. اکھیاں کسے اور نال وکھیاں کسے اور نال. اے میں ایویں گلاں نہیں بنائیاں. میرا اپنا منڈا محمد سب تو چھوٹا ایگریکلچر یونیورسٹی موٹر سائیکل تے جان ڈے ہیں. پیچھے وہ دی ماں بیٹھی ہے تے میرے نا ریس والے ہاتھ تے نا ہاتھ مار کے کہندا بابا وہ سامنے دیکھیں. میں کہ پوت مینوں ڈرائیو کرن دے میں سامنے ہی ویکھن ڈیا. نہیں وہ بائک والے انکل کو آنٹی کو دیکھ. میں کہ پوت کسی حال نہیں ویکھی دا آپ دیکھیں تو صحیح نا. میں کہ پیچھے ماں بیٹھی ہو. کہتے بابا آپ چھوڑے فکر چھوڑیں آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے. میں کیا ہو رہا ہے آپ بتائیں. کہتے وہ دیکھیں وہ جو آنٹی ہے نا جو بائک پہ بیٹھی ہے جس انکل کے ساتھ اس نے ایسے بازو رکھا ہوا ہے لیکن وہ جو پیچھے والی بائک ہے نا باتیں اس سے کر رہی ہے. منڈے نے کی سبق دیتا کہ وکھیاں کسے اور نل تے اکھیاں کسے اور نل. بچے من کے سچے ہوتے ہیں. اوے دل کسے اور تے بل کسے اور تے. ہوٹلاں چ سدیا ہوندا نا اوتھے ملیں گے تے ماشاءاللہ بل کوئی دین دیا ہے تے ملن کسے نو آئے ہو. نام نبی کا غلام سبھی کا. اشہدو ان محمد رسول اللہ. رب کا بنایا ہوا امام الانبیاء راس نہیں آیا. پھر جب باہر نکلا چپے چپے پہ امام بنا کے ہوم میڈ بنا کے اپنی مرضی کے ان کو عزت دے کے آبرو دے کے تو نے ساری زندگی مناظرے کر کے بڑا کیا تو امتی کو کیا. نبی اور حدیث کو چھوٹا کرنے میں گزار دیا. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا یا اذان کے یہ جملے چھوڑ دے. اگر نہیں چھوڑ سکتا تو پھر اپنی زندگی کی مہاریں اور رخ موڑ لے. عمران خان یو ٹرن لے لیندا تو انہوں لین لگیا کی ہوندا. اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں. مقرر ذیشان پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمائیں گے. ان کے خطاب سے قبل اپنی بیداری کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، مسلک حق اہل حدیث علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب. میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے. حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان، کرم اور شکر ہے کہ اس نے ساری مخلوقات میں سے مجھے اور آپ کو انسان بنایا. انسان بنانے کے بعد دوسرا احسان یہ کیا کہ 8 ارب کی آبادی میں مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، کلمے کی توفیق دی ہے. تیسرا بڑا یہ احسان، لقد من اللہ علی المؤمنین کہ مالک نے ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن ایمان اس محبوب پر جو خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الرسل ہے، اس دور میں پیدا فرمایا کہ ہم اس آخری پیغمبر کے امتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کا بدلہ ساری زندگی کی عبادتیں ریاضتیں کر کے بھی چکایا نہیں جا سکتا. آج کی اس ملاقات کو خالصتاً محبتوں کے اوپر، ایمان کے اوپر، تعلق اور یقین کے اوپر رکھنا چاہ رہا ہوں. 1-2 گزارشیں ابتدا میں کہ پراپوگنڈا بڑا زہریلا ہوتا ہے، اور بالخصوص جب وہ اپنے کرے.
غیروں کے پراپوگنڈے بندہ سہ لیتا ہے، اپنوں کے پراپوگنڈے بہت برا گہرا زہریلا اثر رکھتے ہیں۔ پراپوگنڈے نے ایک کام کیا تھا کہ کائنات کے سب سے سونے مکھڑے والے مدنی حبیب کو مذمم کہا تھا کہ بدصورت ہے، بد شکل ہے معاذ اللہ۔ اور مسجد نبوی میں بدے ہوئے سمامہ بن عسال نے کہا تھا کہ ساری دنیا میں اگر کوئی بدترین چہرہ ہے تو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ہے۔ یہ پراپوگنڈے کا اثر تھا۔ اور کہنے لگا کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے برا شہر ہے تو تیرا شہر مدینہ ہے۔ پراپوگنڈے کا اثر تھا کہ سب سے حسین شہر کو بدترین شہر کہا گیا۔ اور کہنے لگا کہ اگر دین کے بارے میں پوچھتا ہے تو دنیا میں جتنے بھی دین ہیں سب سے برا دین بھی تیرا ہے۔ یہ کسی نے اسے سبق پڑھایا تھا، پیدا ہوتے ہوئے ماں کے پیٹ سے تو یہ نہیں لے کے آیا تھا۔ مکہ والوں نے آپ کو مذمم کہا، حالانکہ آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے کہا کہ یہ پگلا ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، حالانکہ آپ کائنات کے سب سے عقل مند انسان ہیں۔ کسی نے کہا کہ جادوگر ہے، ٹونے منتر کرتا ہے، ساحر ہے، حالانکہ آپ نے جتنے بھی منتر تھے، جادوگر تھے، ان کی گردنیں کاٹی اور مروڑ کے رکھ دیا، جادو کو توڑ کے رکھ دیا، مگر ساحر کہا گیا۔ بھائیو، دنیا کے سب سے سچے انسان کو پراپوگنڈے نے جھوٹا بھی کہا، کذاب بھی کہا، اور کہنے والا کوئی غیر نہیں تھا، اپنا سگا چچا، جس نے آپ کی ولادت کی خوشی میں خبر سن کے جس لونڈی نے دی تھی، انگلی ہلا کے کہا تھا کہ جا تو آزاد ہے۔ مگر جب بات ٹارگٹ پہ آئی، مشن پہ آئی، کاز پہ آئی، تو اس بیچارے کو جسے بہت پیار تھا پیغمبر پہ اعتبار نہیں رہا۔ صفا کی چوٹی پہ چڑھ کے جب آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ بولا اور انگلی اٹھائی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، تو اس وقت اس نے بولا تھا تبا لک سائر اليوم، اے محمد آج کا دن تیرے پہ چڑھا کیوں ہے؟ آج کے دن تو مٹ کیوں نہیں گیا؟ تو نے انگلی ہمارے بزرگوں پہ اٹھائی، لات پہ، منات پہ، عزا پہ، ہبل پہ، ود پہ، سوا پہ، یغوث پہ، یعوق پہ، نصر پہ، نائلہ پہ۔ یہ 360 تجھے بلا وجہ نظر آ رہے ہیں؟ عرب و عجم پہ حکومت کے لیے صرف ایک اللہ؟ یہ ہم تجھے بچے نظر آتے ہیں نا؟ تیرے یہ ہاتھ ٹوٹے کیوں نہیں جو تو نے اٹھائے ہیں ہمارے ان پہ لات منات؟ حضرات، جواب آیا، اس پراپوگنڈے کا جواب آیا، کہا تبت یدا ابی لہب وتب۔ کتنی ہیبت ہے ان لفظوں میں، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب، سن، تیرے دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں کے 30 پوروں میں پیپ ڈال کے کینسر کروا کے نہ ماروں تو رب محمد نہ کہنا۔ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلووں تلک تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا، اس قابل نہیں چھوڑوں گا، مرا یہ پھر۔ سگے بچے اور بیٹے بھی ہاتھ نہیں لگا سکے، کتنے فاصلے سے علاقے کے اس وقت کے چوڑوں کو بولا کہ جاؤ پتھر ہی پھینک دو، اس کے بدبودار جسم سے مکہ والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کی باڈی چھپا دو۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ پیار بڑا تھا مگر نبی پہ اعتبار نہیں کیا، اور جسے پیار ہوتا ہے اسے اعتبار بھی ہوتا ہے۔ پیار کا بنیادی تقاضا ہی اعتبار ہے۔ اگر بیوی کو شوہر سے پیار ہے، اعتبار نہیں، شوہر کو بیوی سے پیار ہے مگر اس کے کردار پہ اعتبار نہیں، گفتار پہ اعتبار نہیں، اپنے باپ سے پیار ہے مگر باپ پہ اعتبار نہیں کہ میں بیوی کے پاس گھر چھوڑ سکتا ہوں کہ نہیں، تو میرے بھائیوں پھر گھر ڈوب جاتے ہیں۔
کشتیاں کبھی بھی بیرونی پانیوں سے نہیں ڈوبتی، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں جب اعتبار ختم ہوتا ہے۔ رب کے لیے سوچئے، پراپوگنڈا بہت ہے، کل بھی تھا آج بھی ہے۔ اس قدر شدید تھا پراپوگنڈا کہ جنت دینے کے لیے طائف میں پہنچے اور طائف والوں نے پراپوگنڈے کی وجہ سے پتھر مار کے لو لوہان کر کے اپنے لونڈے لپاڑے پیچھے لگا کے وہ حرکتیں کی جو دنیا نے دیکھی اور سنی، آج روح کانپ جاتی ہے۔ سب پراپوگنڈا تھا، حقیقت نہیں تھی، کیونکہ ان ظالموں کو پیار تو تھا، اعتبار نہیں تھا۔ اللہ کہتے ہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جا ابو لہب برباد ہوگی تیری جمع پونجی، تیری ٹریڈ، تیرے بزنس، تیرے کاروبار، تیرے کاروان، وہ تیرا شام، وہ پڑا رہا تیرا جو ہے سارا کچھ سامان، وہ تیری لونڈیاں، وہ اٹھائے ہوئے ہاتھ۔ اگر تو نے میرے محبوب پہ، وہی والی ہستی پہ اعتبار نہیں کیا تو جا پھر سنبھال اپنا مال، دیکھ کیا ہوتا ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، جہنم کے اندر تیرے وجود کو پھینک کے نہ جلاؤں تو رب محمد نہ کہنا۔ اور میرے بھائیوں، بیوی نے اعتبار نہیں کیا۔ آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے پہلی پھانسی کسے دی گئی ہے؟ تیرے رب نے ابو لہب کی بیوی کو پیغمبر کی گستاخی پہ، نافرمانی پہ، بے اعتباری کی وجہ سے سر پہ گٹھا اٹھوا کے لکڑیوں کا، کندھوں پہ گروا کے، جو اوپر رسی پھینک کے یہاں عرب پکڑ کے رکھتے ہیں، یہی اسی کے گلے کا پھندا بنایا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ۔ پتہ کر کے یہ قرآن نے پھانسی کا کون سا گھاٹ کیسے بنوا کے اس کے اوپر کسے چڑھایا ہے، یہ تیرے رب کے تذکرے ہیں، لہٰذا تمہید میں کہہ رہا ہوں۔ دنیا میں پراپوگنڈا بہت ہے، لیکن اللہ نے آپ کو بھی حواس خمسہ کسی وجہ سے دیے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو۔ ہر سنی سنائی بات پہ سن کے بندہ سنی نہیں بنتا، سمجھو بھی، دیکھو بھی، پرکھو بھی۔ دماغ ہے، دل دیا ہے اللہ نے، چیک کرو حقیقت کیا ہے۔ حضرات، یہی پراپوگنڈا میں نے سن 80 سے لے کے 88 تلک لگاتار سنا، اور اپنے ننیال میں سنا، بریلوی ہیں سارے، کہا کرتے تھے کہ تمہارا ددیال اچھا نہیں ہے، یہ دیوبندی لوگ ہیں، یہ وہابی لوگ ہیں، یہ پیغمبر کی ولادت کو نہیں مانتے، پیار نہیں کرتے، جنم کو نہیں مانتے، پیدائش کو نہیں مانتے، میلاد کو نہیں مانتے، لہٰذا یہ گستاخ بھی ہیں، یہ منکر بھی ہیں، یہ کافر بھی ہیں۔ تو بچوں کو کیا پتا ہوتا ہے، انہوں نے تو لفظ سنے ہوتے ہیں نا بچپن میں۔ آپ بھی جو قوم گھٹی دیتی ہے ویسا ہمارا مزاج ہو جاتا ہے۔ قوم نے تو گھٹتی یہ دے رکھی تھی گلی محلے میں کہ ان کو گالیاں دینی ہیں، اور ہم لیڈ کرتے تھے ربیع الاول کے جلوسوں کو ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر، اسی لائن میں رہے۔ پراپوگنڈا ہی ایسا کہ وہابیوں کی گردنیں موٹی ہوتی ہیں، پیغمبر کے گستاخ ہوتے ہیں، کماد کا سور اور خنزیر وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا کسی گاؤں یا علاقے میں ایک وہابی آ جائے۔ حضرات، 88 تلک 8 سال لگاتار سنا، پھر فیصلہ لیا کہ یار پتہ کرنا چاہیے۔ دنیا میں کسی وہابی کو دیکھنے کے لیے سفر کیا میں نے، کچھ شریف سے 1.25 لاکھ زہری اور 1.25 لاکھ باطنی، پیروں فقیروں کا شہر، درباروں نظاروں کا شہر، 10 سال اس پہ گزرے تھے۔ پتہ چلا کہ ہیڈ پنجنن سے آگے علی پور ہے، وہاں آج جلسہ ہے وہابیوں کا، تو وہاں نظر آئے گا۔ خیر، بیگ بس کی چھت پہ رکھا، وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ جلسہ ہو چکا ہے اور جو علماء ہیں واپس جا چکے ہیں، لیکن تحقیق شروع ہو گئی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے بھائی، 88 سے لے کے 99 تلک پوری دنیا کے 7 بر اعظموں کے 249 ملکوں کے کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھا۔ توجہ رہے میری طرف، 249 ملک، جزیرے، ہر کلمہ پڑھنے والا
टेस्टर लगा के देखा, मुझे कोई कलमा पढ़ने वाला ऐसा मिला ही नहीं किसी भी मसलक का हो जिसे मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार ना हो। मुझे एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला जो आपसे नफरत करता हो। आप भी चेक कर लें, बाकी जिंदगी है, गूगल मौजूद है। इस तफसील को मैं ऐसे बिला वजह नहीं दे रहा तमहीद में, कुछ मकसद है मेरा कि बिला वजह की पैदा की हुई नफरतें, पाली हुई नफरतें, तअस्सुब और दूरियां, तअस्सुब की यलगार, जरा इससे निकलें और अपने आप को निकालें। क्या डन हुआ कि मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक कलमा पढ़ने वाला दिखा दें जो खुद कहे, इल्जाम नहीं, प्रोपेगेंडा जहरीला होता है। हम बड़े एक दूसरे को कह लेते हैं, कोई जहन्नमी कह लेता है, कोई काफिर कह लेता है, कोई मुनकर कह लेता है, कोई गुस्ताख कह लेता है। एक फर्द हो कलमा पढ़ने वाला, उसके सामने वो नशा भी करता हो। मैंने बड़े नशइयों के सामने महबूब का जब नाम लिया, काबा के रब की कसम उनकी इज्जत से नजरें झुक गई हैं, भले नशे में थे। आप क्या समझते हैं? सारी दुनिया मेरे महबूब के साथ प्यार करती है, नफरत करने वाला कोई नहीं कलमा वालों में से। दूसरी चीज, रूए जमीन पे मुझे एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला कि जिसे मेरे महबूब की पैदाइश पे, विलादत पे, जन्म पे कोई एतराज हो कि आप पैदा क्यों हुए। जन्म का अकीदा, पैदाइश का अकीदा, विलादत का अकीदा, यही तो तौहीद के मुताबिक है। सिर्फ अल्लाह ही तो है जो पैदा नहीं हुआ। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पूरी दुनिया में जा चेक कर, घर तेरा होगा, मस्जिद भी तेरी, मदरसा भी तेरा, सफे भी तेरी, मोहल्ला, कस्बा, टाउन, गांव तेरा, पिंड भी तेरा, नफरी भी तेरी, तादाद भी तेरी, ताकत भी तेरी, कुव्वत भी तेरी, वोट भी तेरे, सब कुछ तेरा। इससे बढ़ के और क्या मानो? मेरा कुछ भी नहीं वहां पे। बेशुमार गांव हैं, लोग कहते हैं जी आटे में नमक के बराबर नहीं हो। भाई नमक समझ ले कि नहीं है, सब कुछ तेरा है। मुअज्जिन भी तेरा, पढ़ाने वाला कारी भी तेरा, उस्ताज भी तेरा, गला भी तेरा और बच्चे भी तेरे। लेकिन ये कैसे हो गया है कि सब कुछ तेरा और अंदर अकीदा मेरा? ये कैसे हो गया है? कोई हादसाती, वाकयाती, तलिस्माती, करिश्माती, ये कोई जादू टूना अंतर मंतर था जो मैंने चलाया है? मैं तो शायद तेरे इलाके में पहुंचा ही पहली बार हूं, लेकिन इसके बावजूद ये सब कैसे था कि तेरे बच्चों को कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कुल हुवल्लाह नहीं है, इससे और भी छोटी सूरत है, और सीरत पे, नात पे, मोहम्मद रसूल सल्लम की मिदहत पे, सना पे, आपकी खूबी पे, फजाइल पे, आपकी खिसाल पे, सीरत तैयबा पे, उसवा कुदवा पे अगर कोई सूरत सबसे ज्यादा जामे माने और छोटी है तो वो इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। तुझे तो ये पढ़ानी चाहिए थी, लेकिन आपको पता है हमारे बच्चे, हमारे मर्द, हमारी औरतें, हमारे जवान, हमारे बूढ़े नमाज की रकतों में जो नमाज पढ़ते हैं सबसे ज्यादा पढ़ते हैं तो कुल हुवल्लाह ही पढ़ते हैं। क्यों? ये कोई इत्तेफाक है? नहीं। और मेरे भाई ये मदीने से 1400 साल से चला हुआ कारवान है जिसे कारवाने तौहीद कहते हैं। ऐसे नहीं, और तो और मुझे छोड़, तू अपने माँ बाप का, आबाओ अजदाद का, वडेरों का, बुजुर्गों का, अपने कारियों का, इमामों का, खतीबों का पढ़ाया हुआ सबक तो जरा पढ़ कि पैदा सिर्फ अल्लाह नहीं हुआ, बाकी सब की मेरे आका की तो विलादत है, पैदाइश है। अब्बू जी का नाम अब्दुल्ला है, अम्मी जी का नाम पिंड वाले ने बोलना जब बाचे ने के मौलवी आप कह के टुर गया। अब्बू जी का नाम जनाबे अब्दुल्ला, अम्मी जी का नाम सैयदा आमिना, दादाजी का नाम जनाबे अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब के 12 बेटे,
6 बेटियां 6 बीवियां। पढ़ता नहीं को हिस्ट्री को। फिर अब्दुल मुत्तलिब के अब्बू का नाम भी तुझे सिलसिला नसब में मिलेगा, उनके अब्बू का नाम भी। करते करते इस्माइल अलैहिस्सलाम तलक, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तलक तेरे उलमा सिलसिला नसब पढ़ के सुनाएंगे। बल्ले बल्ले होगी, अश अश होगी, नोटों की दथियां आएंगी और निछावर किए जाएंगे, फूलों की पत्तियां आएंगी, नारे लगेंगे। क्या किया इसने? इसने साबित किया है कि महबूब का नसब नामा है। कब किया है? रबीउल अव्वल में। बाकी 11 महीने बेचारा क्या करता रहा है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह। अगर रब का नूर था तो 12वें महीने भी तो कहना उसी अकीदे पे कायम रख के आप पैदा नहीं हुए, जन्म नहीं है, विलादत नहीं है, मिलाद नहीं है, पैदाइश ही नहीं। जब पैदाइश नहीं तो मिलाद कैसी? अरे विलादत नहीं तो मिलाद कैसी? जन्म नहीं, जश्न कैसा? या तो फिर अगर रब का नूर है, तुझे इल्म हो, लड़ाइयां छोड़, इत्तेफाक देख, 2 रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जाए या संग हो जाए। गलती हो गई है, कहीं गलती हो जाए तो मजीद गलती नहीं करते, मसला टेढ़ा हो जाता है। कई दफा बुनैन पुठी नहीं पै जाती, चंगी भली रोशनी होंदी है, पता नहीं लगता पुठी पाई तो बेगम या बीवी या भैन या मां कवे ते अगू उल्टा उन्होंने पै जाइदा। तेनों की पता? जिसम मेरा, बुनैन मेरी, कपड़ा मेरा, तू इदा जड़े अपने नखरे वहां नहीं, चल परे हो। मेरी अपनी आंखों ने फैसलाबाद में देखा है, फैसलाबादी बहुत अच्छे हैं, बड़ी जल्दी बोर करवाई जाते कहते जिथे तक कौड़ा पानी है ना उस तो अगे जाना है, मिठा जब तक नहीं आना आप नहीं छड़ना। लेकिन मसला जिन्ना मर्जी पुठा हो ले फिरन। मैं एक मस्जिद में गया, लाइट गई हुई थी, पिछली सफ में जगह मिली, मेरे साथ में 2 बच्चे खड़े थे। हुआ क्या, हाजी साहब काम से आए थे, अपने कपड़े बदले, सोए, लाइट गई हुई थी, बेगम ने उठाया, भाई साहब जमात लंघ चली जाए। इन्हें उदा ही मुंह नेरे, जो हिसाब लगा, सूतर लाया, कपड़े पाए, वुजू किया, काले काले मसीते आ गया। मैं खड़ा नाल 2 बच्चे ने, 2 बच्चों तो बाद बाबा जी ने। अचानक लाइट आई तो मुंडे की नजर पई, नीवा जू सी, नाल कोणी मार के कहता भाई साहब ने सुतन पुठी पाई। भाई साहब ने गल करनी पैगी, पोली जी। उन्हें क्या सोचा भी हाले तो सिर्फ 2 बच्चों ने वेख्या है, तो जदों सलाम फिरिया तो लाइट आई है तो पूरी मसीत वेखेगी तो बनेगा की? वो ना बहाने नाल ना इदा नक फड़ के ना तो टुर गया वापस लैटरीना च जाके शलवार सीधी कराए। शलवार उल्टी हो जाना प्रॉब्लम नहीं, हो जाती है, लेकिन सदा उल्टी नहीं रखी दी। मसले टेढ़े हो जाते नहीं, इंसान आ, लेकिन सीधे कर लो। 11 महीने जो रब दा नूर ते 12वें महीने नसबनामे, नबी दे ददियाल भी ते ननिहाल भी ते ससुराल भी। रब दी केड़ी बीवी है? लम यलिद, तेरे रब की नहीं है बीवी, है तो नाम पैदा कर। ला कोई तस्करा अगर नहीं मिलता तो लड़ाई कैसी? मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़ मुस्बत जवाब दे। इसलिए गुजारिश में, तमहीद में ये बात मैंने बड़ी जरूरी समझी है कि जो लोग कहते हैं, अच्छा लोग करें भी क्या बेचारे, कसूर पिंड वालियां दा नहीं हुंदा, आवाम दा नहीं हुंदा, एक ही करन। तुसी सोचो एक ना होवे, फिर मैं नहा के आया हुआ, हाले लिटां चू, जुल्फां चू, वालां चू पानी उदा ही गिरदा होवे, सुरमा माशाल्लाह सोहना लाया होवे, मुंह चोपड़िया होवे, दाढ़ी नूं भी तेल लाया होवे, जुब्बा अरबी पाया होवे, सिर दे उत्ते दस्तारे फजीलत होवे, तो मिंबर ते चढ़िया हुआ तो मिंबर भी सोहने रसूल सल्लम दी विरासत होवे, उत्ते चढ़ के तो मैं कुरान हत्थ च फड़ लवां ते कौम नूं कवां सुनो मैं नहा के आया जे, वुजू करके आया जे, पाक साफ होके मसीते वड़ के मिंबर ते चढ़ के हाथ च कुरान फड़ के सिर ते रख के मैं कसम चुक के कहना कि सारी दुनिया नूं खुशी है, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और जिन्हें सोने की आमद की खुशी नहीं ना मनाई, ये इबलीस जे, ये काफर जे,
اچھا بیچارے عوام کی کرے گی، کہن گے یار مولوی نہا کے آیا ہے، وضو کر کے آیا ہے، مسیتے پڑھیا ہے، ممبر تے چڑھے آیا، ہاتھ چ قرآن پڑھیا ہے، قسماں کھان ڈیا ہے، تے واقعی یار میرے سامنے والے نے لائٹاں تو کوئی نہیں لائیاں، جی انہوں خوشی ہوندی تے کردا نا۔ لوگ اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے، میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، پوچھنا والا جو کوئی نہیں سی، کوئی تے پوچھدا کہ سونے ہو منڈے تے سارے ویہندے نے، منڈا ویہنا خوشی ہوندی ہے کہ نہیں، کیا سارے دے ویہن دا طریقہ ایک ہوئی ہے؟ کڑی منڈے سب دے جامدے نے، لیکن کیا ہر بچے کے پیدا ہونے پہ اگر توں لڈو ونڈے نے تو پوری قوم لڈو ہی ونڈے ضروری ہے؟ جی انہیں گلاب جامن لے آندے یا انہیں کوئی اور مٹھائی ونڈ لئی تو مسئلہ بن جائے گا؟ باجی کم مکاؤ ذرا، فرنٹ سیٹ تے نہیں ہے کم، ٹھیک ہے۔ احباب گرامی، اللہ اکبر، تکلیف ہوتی ہے اس وقت کہ جب نبی کے ممبر کا وارث یہ کام کرتا ہے، عام آدمی کرتا تو دکھ کوئی نہیں تھا۔ لوگ جس پہ اعتبار کرتے ہیں نا، اس بندے کی وجہ سے پیغمبر سے اعتبار اٹھا ہے لوگوں کا، پیار پیدا کیا ہے تو لوگوں میں پیار وافر ہو گیا ہے، پیار کے لیے لائٹیں بولی تو لوگوں نے وہ لگا لی، جھنڈے بولے تو لوگوں نے وہ لگا لے، لڑیاں بولی تو لوگوں نے وہ لگا لی، لیکن اگر پیغمبر پہ اعتبار پہ اتنی محنت ہوتی، قوم کو آج قرآن بھی یاد ہوتا، آیات بھی یاد ہوتی، حدیثیں بھی یاد ہوتی، میرے پیغمبر کے اقوال بھی یاد ہوتے، افعال بھی یاد ہوتے، وہ سیرت پہ بھی اتنی محبت سے پورا سال عمل کرتے جتنا ان لڑیوں اور گلیوں بازاروں پہ کرتے۔ عمر گزر گئی جے، سارے انہوں پتہ ہے خوشی کدہ منائی دی 12 ربیع الاول، کوئی میرا ایک ویر اٹھ کے عربی چ ایک حدیث تے سنا دے چھوٹی جی، یہ مشکل ہے کیونکہ اعتبار نہیں۔ ہم نے اعتبار کے لیے بھی اپنا امتی امام بنا رکھا ہے، جو وہ کہے گا وہ مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مرضی کہتے رہے، بس سیدی مرشدی، پیار کا اظہار کریں گے، انگوٹھے چومیں گے، عمل کی جب باری آئے گی تو پھر ممکن نہیں ہے۔ آغاز میں یہ بات صرف اس لیے کہی کہ نوٹ کرتے جاؤ ادائیں کیا ہیں، نام پیار کا ہے، اعتبار ذرا برابر نہیں۔ تھوڑا اور آگے بڑھیے اور دیکھیے منظر، ہمیں ہمیشہ یہ تانا ملا ہے کہ تسی ولادت نہیں مانتے، میلاد نہیں مانتے، وہ سونے میلاد عقیدہ ہی میرا ہے، نوٹ کر لو۔ کوئی وابی ہے تو بھی سنے، دیوبندی ہے تو وہ بھی سنے، جو میرا کوئی ویر بریلوی ہے تو وہ بھی سنے، شیعہ سنی سول وردی چشتی قادری سب لئی سانجا آ جائے، یہ دعوت معمولی نہیں ہے۔ 11 مہینے نور میں نور اللہ، یار 12ویں مہینے اچانک پیدائش۔ آگے چلیے، گلی سجانی ہے، جن نے بتیاں لا لیاں وہ محب، جن نے نہیں لائیاں وہ منکر، جس نے لگا لی وہ عاشق، جس نے نہیں لگائی وہ گستاخ، جس نے گلی سجا لی، محلہ سجا لیا، بازار کو سجا لیا وہ پکا مومن، جس نے نہیں سجایا وہ کافر، جس نے نہیں سجایا وہ ابلیس۔ یہ 4 سبق سکھائے گئے ہیں محلے والوں کو، حساب آپ نے بھی دینا ہے، مولوی نے آپ کی قبر میں نہیں جانا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ میں نے اتنے سال پر آپ کو گنڈا سنا، آخر فیصلہ آباد آیا، جامع سلفیہ میں گیا 6 سال، 1999 90 91 92 93 اکتوبر کی 94 تلک وہابیوں کے خلاف مباحثے بھی، مذاکرے بھی، مناظرے بھی، تقریریں بھی، انہی کی مسجدوں میں کھڑے ہو کے ہاتھ یہاں، کوئی رفع الیدین نہیں، کوئی فاتحہ کا ایسا ویسا چکر نہیں۔ کیوں؟ کہ مجھے اصلیت جاننی ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ ڈر صرف رب کا، موت کا صرف ایک ٹائم مقرر ہے، دوسرا پل نہیں ہے۔ جو رات قبر میں ہے باہر نہیں، جو باہر ہے وہ اندر نہیں۔ لیکن صرف زر کی خاطر ممبر پہ جھوٹ بولوں،
زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے, ایک کفن کے لیے اتنا سفر کرتے رہے. وہ لوگ جن کو وہابی, منکر, گستاخ اور سور سے بھی بدتر کہا جاتا تھا, میں نے پورے لگاتار 6 سال سوائے جمعے کے دن کے چھٹی ہوتی تھی, ان کو ہر دن اپنی صبح کا آغاز وحی سے کرتے دیکھا, قرآن سے کرتے دیکھا, آیات سے کرتے دیکھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے کرتے دیکھا, سند کو پڑھتے دیکھا, متن کو پڑھتے دیکھا, امام بخاری کی صحیح کو, امام مسلم کی صحیح کو, امام ابو داؤد کی سنن کو, امام ترمذی کی جامع کو, امام نسائی کی سنن کو, امام ابن ماجہ کی سنن کو, امام مالک کی موطا کو, امام احمد کی مسند کو لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً استاد سے لے کے شاگرد تلک ایک پڑھ رہا ہے, پڑھا رہا ہے, سمجھا رہا ہے, سن رہا ہے اور لے رہا ہے, لکھ رہا ہے. حضرات اگر نبی سے پیار نہ ہو تو پھر یہ چیزیں لکھی پڑھی نہیں جاتی. یہ بات یاد رکھیے گا. میں مزید آگے جانے لگا ہوں. اس کے بعد 94 اکتوبر میں اللہ کی توفیق کے ساتھ مدینہ چلا گیا. 94 اکتوبر سے لے کے 95, 96, 97, 98, 99 5 سال یہ وہاں 2 دن چھٹی ہوتی تھی, ایک جمعرات اور جمعہ. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, موقع دیا, جب بھی جمعرات جمعہ کو نکل گئے مکہ, اللہ عمرے کا موقع دے دیتا تھا. واپس آئے, باقی ہفتہ اتوار, سوموار, منگل, بدھ, جمعرات سے پہلے یہ بدھ تلک پوری مدینہ یونیورسٹی کی ہر فیکلٹی میں اگر پڑھایا جا رہا تھا تو یہی پڑھایا جا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے, صورت کیا ہے, خصال کیا ہیں, عادات کیا ہیں, طریقہ کیا ہے, اسوہ کیا ہے, قدوہ کیا ہے, سلیقہ کیا ہے, قیام کیسا ہے, رکوع کیسے ہیں, سجود کیسے ہیں, تشہد کیسے ہیں, روزہ کیسا ہے, زکوٰۃ کیسی ہے, آپ نے حج کیا تو کیسے, تلبیہ کہا تو کیسے. وہ یارو جو پوری زندگی پیغمبر کی اداؤں کو بیان کرتے اور تذکرے کرتے ان کے شب و روز, جوان ہوئے, جوان سے بوڑھے ہوئے, آپ نے انہیں کو کہہ دیا کہ ابلیس و منکرہ ان کو پیار نہیں ہے. اور آگے سنیے, اگر ہمیں پیار نہ ہوتا, آج دنیا میں میرے بچے بھی کہیں امریکہ کی, یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں. بڑا مشکل ہے کہ جب رشتہ داروں کے بچے برانڈڈ اسکول, برانڈڈ کالجز, برانڈڈ یونیورسٹیز, برانڈڈ گاڑیاں اور نامی گرامی سارے تذکروں کے ساتھ حضرات آگے بڑھ رہے ہوں, اور میں اپنے بچے کو سائیکل پہ, بائک پہ, محلے کی کسی مسجد کی چٹائی پہ بٹھا کے قاری صاحب کے حوالے سردیوں کی شدید دھندوں میں, گرمیوں کی شدید طوفانی موسموں میں حضرات 2.5 3 سال ان کے پاؤں پہ گٹے پڑ جائیں, نشان پڑ جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کے سینے میں اللہ کا, توحید کا, قرآن کا, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, سیرت کا, صورت کا, احادیث کا پیار ان کے دل میں نہ ڈالا ہوتا, آج وہ بھی کسی ورلڈ کی بڑی یونیورسٹی میں بیٹھے ہوتے, یوں مسجدوں مدرسوں میں نہ ہوتے. یہ پیار کے بغیر ممکن نہیں ہے جناب. اور آپ نے اپنے گھر پہ کتنی لائٹیں لگا لی ہوں گی. ایک بڑی مسجد لے لیں, فیصل آباد کی سب سے بڑی مسجد کے اوپر لگنے والی لائٹیں اندازہ تن کتنے کم کمے ہوں گے اوپر. بیٹا آپ کو بیٹھنا آ رہا ہے کہ نہیں, کہیں سکون کر جائیں یار. جی گنیے کتنے ہوں گے, اندازہ لگائیے میرے ساتھ. 5,000, 10,000 لائٹیں, اتنی لڑیاں لگی ہوں گی. میں تجھے لڑیاں دکھاؤں صرف صحیح بخاری کی. ایک ایک روایت نور بن کے جگمگ کر رہی ہے, اندھیروں میں چمک رہی ہے. اور لوگوں اگر جگنو چمکنے کا ارادہ کر لے, پوری کائنات کے اندھیروں کے جگر چیر کے رکھ دیتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال نے, اعمال نے, افعال نے, حدیث نے, قرآن نے, آیات نے پوری دنیا کفر کا جگر چیر کے نہیں رکھا ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ یہ اتنا آسان نہیں ہے. ماں باپ کو چھوڑ کے 30 سال میری ماں نے 99 سے لے کے 99 تلک, 99 سے لے کے 2009 تلک, 2009 سے لے کے 2019 تلک شدید ترین بیماری میں جدائی کاٹی. میں نے ایک دن پوچھا, ماں آپ اتنی بیمار ہیں,
پھر مجھے پروگراموں پہ جانے کی اجازت دیتی ہیں. پہلے 20 سال میرے سے آپ نے جدائی کاٹی ہے. کہنے لگی پتر خود تے آنا پڑھا, الف لکھنا نہیں آتا, پڑھنا تو نہیں. چلو میں نہیں تو میرے بچے ہی جیڑی ہستی تے درود بھیجدے ساں او دا نام تے بلند کردے, پت کتے جانا ہے, کوئی اللہ رسول دا نام ہی لینا ہے نا. مینوں نہیں آتی, چلو مینوں اے دا ہی صلہ مل جاؤ. میں کیا ماں کی صلہ لبڑا ہے؟ کہنے لگی پتر میرے موت والے دن تینوں پتہ لگ جاؤ مینوں کی صلہ دیندا ہے اللہ. اللہ اکبر. وہ جنگلوں میں, دیہاتوں میں, ویرانوں میں چارہ کاٹتے, جانوروں کو سنبھالتے, جوان 5 بیٹوں کو بھیج کے 4 بیٹیوں کو روانہ کر کے اکیلی تنہائی زندگی میں پتہ نہیں کیسے چوری میں, ڈاکے میں, جنگلوں میں, ویرانوں میں, صحراؤں میں زندگی بسر کرنے والی کا جب جنازہ اٹھتا ہے جس کا نام شاید ہمسائے کو بھی پتہ نہ ہو, تو پھر پورے وطن عزیز سے اور پورے ملک بھر سے علماء, طلبہ, اہل علم, اساتذہ, شیوخ الحدیث, مفسرین, فقہائے کرام, حضرات, پروفیسر, اہل علم, اہل دل, اہل نظر, جہاں تک نظر پڑتی ہے جنازے میں پیچھے جامع سلفیہ میں کھڑے ہیں. میں نے کہا ماں تیری بصیرت کو سلام کہ واقعتاً تو نے سودا جو ہے وہ گھاٹے کا نہیں, وہ نفع کا کیا ہے کہ تو نے جس سے دل جوڑا تھا وہاں اپنی اولاد جوڑ دی. تکبیر, علماء اہل حدیث, علماء اہل حدیث. اب بھی پیار نہیں ہے مجھے, صرف تیرے کہنے پہ. جسے کوئی ایک گاؤں کے باہر نہیں نہ جانتا وہ بھی اٹھ کے منہ کھولتا ہے ان پہ کہ جن کو جب رب چنتا ہے پیدا سیالکوٹ میں کرتا ہے, تعلیم کے بندوبست گجرانوالہ میں, اپنے بچے کو کبھی ہاسٹل میں روٹی دینے کے لیے یہاں سے فیصل آباد سے شیخو پورے کا سفر کر, پتہ چل جائے گا. لیکن جتنی دیر بیٹا حفظ کرتا رہا, باپ کھانا لے کے, کاروباری ہو کے, تاجر ہو کے, بڑا ہو کے, وڈیرا ہو کے بچے کے لیے کھانا گجرانوالہ میں پہنچاتا رہا, رب نے جب وہاں سے اٹھایا اور پھر جا کر کے مدینہ منورہ میں تعلیم کے بندوبست کرے, رب نے یہاں واپس بھیجا, آ کر کے پوری دنیا میں کتاب و سنت کی دھوم مچی. اور جب جو ہے موقع آیا وفات کا, لوگوں بم کا دھماکہ لاہور میں قلعہ لکشمن سنگھ میں ہوا, علاج کے لیے رب نے ریاض پہنچایا, اور ریاض سے اٹھا کے جب رب نے مسجد نبوی میں جنازہ کروا کے بقی میں جناب عثمان کے قدموں میں جگہ دی. تیری نظر میں بے ادب ٹھہرے, لیکن رب نے جس کو جو مقام دینا تھا وہ دے دیا. نعرہ تکبیر, علماء اہل حدیث, جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا. پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب. اور بات صرف اتنی نہیں ہے, میں نے ان کے والد کو بھی دیکھا رحمت اللہ علیہما. علامہ احسان علیہ ظہیر تیری نظروں میں گستاخ ٹھہرے, منکر و ابلیس ٹھہرے, تیرے فتووں کی زد میں ساری زندگی رہے. تجھے ان کے بڑے بھائی سے ذرا ملوا دو, نام ہے ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ تعالی. زمانہ طالب علمی میں ہوں, فلائٹ لاہور سے ریاض کی طرف ہے. حضرات سورج غروب ہونے میں 5 منٹ باقی ہیں. لاؤنج سے لیا گیا, گاڑی پہ بٹھایا گیا, فلائٹ کے قریب پہنچایا گیا, ہم اوپر بیٹھ گئے, میری ونڈو سیٹ تھی. اس دوران میں سواریاں آ رہی ہیں, چڑھ رہی ہیں, آ رہی ہیں. پھر اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب سر کے اوپر جنا کیپ اور ساتھ میں بچے, بیوی, کچھ خواتین, بریف کیس آگے رکھا, سترا بنایا, اذان کہی, بچے نے اقامت کہی, یہ جناب آگے کھڑے ہوئے, پیچھے بچے ہیں اور خواتین ہیں, جماعت ہوئی ہے, تسلی سے نماز پڑھی ہے, پورا عملہ اتر کے آیا ہے, گلے لگے ہیں, احترام دیا ہے, فرسٹ کلاس میں بیٹھے ہیں. دل میں بے چینی ہوئی, پتہ تو کروں یہ محترم ہیں کون کہ جنہوں نے نہ فلائٹ دیکھی. ہمیں تو بڑی تیزیاں ہوتی ہیں, نہ چلیں آگے چل کے پڑھ لیں گے, نہ مسجد, نہ مقام, نہ رنوے. اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ پوری زمین میری امت کے لیے جو علت لی الارض کلھا مسجد و طہورا. آج رنوے کے اوپر یہ ماتھا کس نے ٹیکا ہے؟
یہ فلائٹ کس نے روکی ہے, یہ ہستی کون ہے, یہ کون ہو سکتا ہے. حضرات جب گیا تو پتا چلا ڈاکٹر فضل الہی صاحب علامہ احسان الہی ظہیر کے بڑے بھائی اور ظہور الہی کے بیٹے رحمت اللہ علیہ. خیر ریاض کے اندر پروفیسر ہے. ایک دن پوچھا, کہا زندگی میں کوئی مشکل آئی؟ کہا جتنی بھی آئیں رب نے ٹالی ہیں. سب سے بڑی آزمائش یہ تھی, ابو ہر سال آتے, آؤ ذرا پیغمبر کے در کی چاکری کرنے کے نتیجے دیکھو, دنیا میں دیکھو. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات میں کچھ سنی سنائی کہانی نہیں, آنکھوں دیکھا واقعہ ذکر کر رہا ہوں. کہا والد صاحب ہر سال حج لے کے لیے عمرے کے لیے آتے, احرام کے ساتھ کفن بھی لاتے. پوت دعا کر دے اللہ میں نو ایک تھی جگہ دے دے. انتظار کر کر کے, فلائٹیں لیٹ کر کر کے, آخر مجبوری تھی آنا پڑتا تھا. ایئرپورٹ پہ چلے گئے, پھر واپس آ گئے. یار دل نہیں کرن دیا, میں نے کوئی تھوڑے جے دن ہور رکھ لا. کہتے ہیں وہی ہوا, اللہ کو پیارے ہو گئے. پریشان ہوں, ابا جی چاہتے تھے کہ مسجد نبوی میں جنازہ ہو, بقیع میں دفن ہو. ابو جی کی خواہش. کہتے ہیں اس دوران میں ایک بچی کا فون آیا, استاذ جی میں آپ کے پاس پڑھی ہوں, شہزادی ہوں, فلاں دور میں فلاں وقت میں, حال احوال پوچھنے کا من تھا, کیسی طبیعت مزاج. کہا الحمدللہ بیٹی اللہ کا شکر ہے, بڑا کرم ہے. عرب لوگوں کی عادت ہے, ایک جملہ اکثر بولتے ہیں, ایو خدمہ, کوئی میرے لائق کام ہوئے تو دسیا جائے. کہنے لگے بیٹا کبھی کسی کو زندگی میں سوال ڈاکٹر فضل الہی نے نہیں ڈالا, ضرورت ہی پیش نہیں آئی, لیکن آج تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہے, ظاہری حالات نظر نہیں آ رہے. رب کی رحمت بڑی وسیع ہے, مسبب الاسباب ہے, لیکن ابو کی چاہت تھی کہ وہ بقیع میں دفن ہوں, مسجد نبوی میں جنازہ ہو. لیکن ریاض مملکت کا جو اصول, قاعدہ, ضابطہ, قانون, دستور ہے وہ کچھ اور کہتا ہے, اور ڈاکٹر فضل الہی زبان نہیں ہلاتا. کہنے لگی سر آپ فون بند کریں, ابھی تھوڑی دیر بعد میں رابطہ کرتی ہوں. تھوڑی دیر کے بعد فون آیا کہ طیارے کا بھی اہتمام ہو گیا ہے, سفر کا بھی ہے, آپ تیاری پکڑیں. حضرات ہم مدینہ یونیورسٹی میں ایز اے اسٹوڈنٹس تھے, جب اعلان ہوا کہ ظہور الہی صاحب وفات پا گئے ہیں, مغرب کی نماز کے ساتھ جنازہ ہے, پوری یونیورسٹی امڈ آئی ہے. حضرات جنازہ پڑا ہے. عرب دنیا کون کون سے لوگ, 249 ملکوں میں سے جتنے ملکوں کے لوگ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, آج کندھا دینے کے لیے بےتاب ہیں, بقیع تلک بھاگے ہیں. ڈاکٹر صفی الرحمان مبارک پوری جو کہ الرحیق المختوم دنیا کا انٹرنیشنل سیرت میں پہلے نمبر پہ ٹاپ کرنے والی کتاب کے رائٹر, حضرات وہ بھی ساتھ ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے, یہ آگے جناب علامہ احسان الہی ظہیر کی قبر ہے, اور پھر آگے جس باپ نے ساری زندگی بیٹے کی خدمت میں قدم چلاتے گزار دی ہے, آج وہ بھی بقیع میں دفن کیا جا رہا ہے. حضرات تب جا کر کے پتا چلا کہ لوگوں کی باتیں کوئی ویلیو نہیں رکھتی, تیرا رب جانتا ہے کہ کس نے اعتبار کیا تھا, اور پھر اس اعتبار کی قدر رب نے کیسے دنیا میں دکھائی. یہی جامع سلفیہ تھا. میں پہلی دفعہ جب ننیال میں گیا بریلوی, میرے سارے ننیال نے اکٹھے ہو کے بیلا تھا, بولا تھا بیٹا تیرے ابو نے اچھا نہیں کرا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جس مدرسے میں داخل کیا ہے نا, تو آج کے بعد بے پیرا ہو گیا ہے, بے پیرا. ننیال کو بتانے گیا, انہوں نے کہا اے بد مذہبہ ہو گیا ہے. دیوبندی تھے, کہنے لگے بد مذہبہ ہو گیا ہے. اور جب یاروں کو بتانے اچ شریف کیا, شیعہ تھے میرے دوست بیلی, کلاس فیلوز, 10 ٹاپرز, یقین کیجئے جسے بھی بتایا سب نے بولا کہ بے امامہ ہو گیا ہے. لیکن اللہ کی قسم ان کی قدر کا پتہ تب چلا جب ان میں بیٹھے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں. اس لیے گزارش کروں گا کہ آپ اور میں
دشمن نہیں ہے، ایک نبی ایک پیغمبر کے امتی ہیں، کلمہ پڑھا ہے. تجھے ہماری محبتیں کبھی لوگوں نے دیکھنے ہی نہیں دی، قریب آنے ہی نہیں دیا، رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے. ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو، ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو. کیوں کہہ رہا ہوں یہ قربت کی راہوں پہ؟ جب تو پاس آئے گا نا پتہ پھر چلے گا. حضرات میں کسی کی بات تو ایک سائڈ پہ صرف اپنی اللہ قبول کر لے. ہر رات سفر میں ڈرائیونگ میں، کبھی آخری ٹائم، کبھی ایک رات میں 5 پروگرام بھی. میں ہیر سنانے نہیں جاتا، ساری دنیا کو ہر جگہ سے موڑ کے ایک اللہ کے در پہ، ایک محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اور وفا کا درس دیتے ہوئے. عمر بیت گئی ہے، پچھلی صدی اور اس صدی کے بھی 22 سال لگ چکے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کوئی لیلا مجنوں کی کہانی سناتے ہیں، ہم کوئی عاشقی مشوقی بتانے جاتے ہیں. لوگوں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ہمارا ٹاپک کیا ہوتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمارے عنوان کیا ہوتے ہیں؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو پیغمبر نے لے لو، جن سے روکے رک جاؤ. ساری دنیا حسین ہوگی مگر میرے پیغمبر کی اداؤں سے بڑھ کے کسی کی ادا حسین نہیں ہے، کسی کی نماز حسین نہیں ہے، کسی کا روزہ خوبصورت نہیں ہے، کسی کا حج پیارا نہیں ہے. ہم نے یہ دعوت صرف راتوں کو نہیں دی ہے. فجر کے بعد اپنے بچوں کو جن اداروں میں، جن مدرسوں میں، جن اسکولوں میں چھوڑتا ہوں اس لیے نہیں کہ دنیا دار بنے. جھولی اٹھا کے رب سے ایک دعا مانگی. جب بھی سفر پہ نکلے، اللہ جس گاؤں میں جا رہا ہوں، چولے میں جا رہا ہوں، جودہ میں جا رہا ہوں، اللہ کسی اور پنڈ دیہات شہر میں جا رہا ہوں، اللہ اس شہر کے لوگوں کو میرا نہیں، وہابی نہیں، اللہ ایسا بنا دے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جائیں اور تو ان سے راضی ہو کہ ان کو ان کی جنتیں دے دے. مجھے کسی سے نفرت نہیں کہ میں جہنم میں بھیجتا پھروں. جنت میری نہیں ہے، جنت آدم علیہ السلام کی وراثت ہے. آپ بھی اولاد ہیں، اولاد وراثت میں شریک ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شروط اور قیود ہوتی ہیں. آئیے ان پہ ڈٹ کے جم کر کے سارے جنتوں کی طرف بڑھیں. انکار کس نے کیا ہے؟ بچوں کے لیے دعا ہے، اللہ میں چلا جاؤں، آج میری موت ہو جائے. اللہ پریشانی کوئی نہیں. میں نے اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، اہل و عیال کا یہ ذہن بنایا ہے، ان کو دیا ہے کہ بیٹا دنیا رب سب کو دیتا ہے مگر دین اور اپنی قربت اور محبت سب کو نہیں ملتی. وہ صرف چنے ہوئے لوگوں کے لیے ہوتی ہے. وگرنہ میرے ساتھ کے لوگ آج بھی صحرا کے صحرائی، تھر کے تھاری، چولستان کے چولی، جنگلوں میں بکریاں بھیڑیں چرانے والے. میں آپ سے 1.5 فٹ اونچا کسی خان چودھری رات ووٹنگ بیچ پہ نہیں بیٹھ گیا. حضرات یہ چاکری ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ حدیث کی کرتے ہوئے عمر بیتی ہے. اللہ اسی پہ زندہ رکھے، موت دے تو اسی پہ دے. اور پھر جب صبح کالج پہنچتا ہوں، حضرات پیریڈ اگر فزکس کا خالی ہے تو میں اسلامک فزکس پڑھا رہا ہوں. مادہ اور پاور یہ تو بچوں سیکھا ہے، بنانے والے خالق تک بھی سفر کرو. کیمسٹری، کیمیکلز، یہ ملا دو، یہ ملا دو، یہ بنے گا، وہ بنے گا. ڈاکٹرز کے لیے یہ سمجھ کے لیے، میڈیسن کے لیے یہ ضروری. بیٹا یہ تو کھاتے ہو، دوا کہتے ہو، لیکن پتہ کرو کہ شفا کون ڈالتا ہے، اس رب تک بھی جاؤ. اسلامک کیمسٹری شاید تمہیں کسی نے نہ پڑھائی ہو. میتھ، الجبرا، جیومیٹری تو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن اسلامک میتھ، اسلامک الجبرا، اسلامک جیومیٹری پڑھاتے ہوئے یوں زندگی گزری. حضرات اسی طرح کمپیوٹر کا معاملہ ہے یا کوئی اور سبجیکٹ ہے، سائنس کا ہے یا آرٹس کا ہے، بچوں کو وہاں کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، نن مسلم بھی ہیں، اور لوگوں قادیانی مرزائی بھی ہیں، دیگر مسالک کے لوگ بھی ہیں. میں ان کو دنیا کے نمبر صرف دلوانے کے لیے نہیں، وہ تو کہتا ہوں بیٹا بورڈ دے گا، مجبوری ہے، وہ تو یونیورسٹی دے گی، لیکن سبجیکٹ کا اثر ایسا پیدا کرو کہ باپ بھی دعائیں دے، ماں بھی دعائیں دے،
بہنیں بھی تیرے جو ہے وہ رویے میں تبدیلی دیکھے، جب محبوب دیکھیں تو بلائیں رب امتی رب امتی، یہ طالب علم میرا امتی ہے، رب تجھے اپنا سایہ دے دے، بیٹا کچھ ایسا بن کے جا کہ اللہ دنیا بھی تجھ کو دے دے آخرت بھی دے دے۔ اللہ کا شکر ہے رب نے دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں جو عطا نہ کی ہو، لیکن دین سب کو میرے بھائی میسر نہیں ہوتا، اس کی فکر کر، صرف گالیاں دے کے، لڑائیاں کر کے، مسل کی جنگیں لڑ کے، ایک دوسرے کو برا کہہ کے، گستاخ و منکر کہہ کے، کافر و لعین کہہ کے، اور یاد رکھیے کافر کہنا تو بڑی دور، ابلیس کہنا تو بڑی دور، ایک گالی کسی کو لکھ کے بھیجے گا نا، جس ایڈریس پہ بھیجے گا، اگر اس بندے نے وہ قبول نہ کی تو کیا بنے گا؟ ٹی سی ایس جو بھیجنا ہوئے تو جنہ دے پتے تے بھیجیا جی انکاری ہو جانا تو کتنے ہوندا جی بھاجی واپس ہوندا ہے اسے پتے تے جتے بھیجیا گیا ہے۔ 26 مسیتاں دے سپیکراں دا منہ میری مسیت ال سی، اور میں نے زندگی میں کبھی اوپر والے سپیکر نہیں چلائے، کیوں؟ فخر سے نہیں کہہ رہا، مٹ کے کہہ رہا ہوں۔ 32 سپیکر اوپر توتیاں لگی ہونے کے باوجود بھی میں نے چلائے نہیں ہیں کہ میرا ہمسایہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، کوئی ذہنی مریض ہو سکتا ہے، کسی ماں نے بچے کو ساری رات سلانے کی کوشش کی، وہ نہیں سویا، وہ چیختا رہا، وہ کوئی کام کرنا چاہ رہی ہے، کوئی طالب علم پڑھنا چاہ رہا ہے، کوئی تیاری کر رہا ہے، جس نے سننا ہے اندر آ جائے گا۔ میں کیوں چلاؤں اوپر کے سپیکر بھائی؟ وہ جی حکومت نے پابندی نہیں لگائی، سب کے چلتے ہیں، چلنے دو۔ 26 مسجدوں کے امام بارگاہوں کے سپیکر ہماری مسجد کے اوپر فٹ کیے گئے ہیں، جی کر لینے دیجئے، ڈائریکشن کا کیا ہے؟ الحمدللہ میرے رب کا احسان ہے، مولا کا کرم ہے، ہم نے کبھی عام روٹین میں بھی کسی ہمسائے کے بارے میں برا نہیں سوچا۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ ایمان میں، عقیدے میں گالی کا جواب گالی دیں گے؟ آتے تھے لوگ، جناب فلاں مسجد والے خطیب نے 15 منٹ آپ کو گالیاں دیتے نکالے ہیں، فلاں نے یہ گالی دی ہے، فلاں نے یہ الزام دیا ہے، فلاں نے یہ تانا دیا ہے، اور میں کہنے والوں کو ہنس کے کہہ دیتا تھا یار انہیں مینوں دتیاں نے نا، کہندے جی، میں کہ میں نہیں لیندا یار، میں نہیں لیندا۔ اللہ کا شکر ہے کیونکہ سیرت پڑھی تھی، میرے محبوب کو روڑے مارنے والوں کے لیے فرشتے آ کے کہتے تھے یہ جڑے پہاڑاں دے روڑے نے نا، انہاں پہاڑاں چ پی کے آٹا بنا دینے ہیں، اشارہ تے کرو۔ اور میرے محبوب نے گالی، روڑے کے بدلے روڑا، برے کے بدلے برا۔ یار کوئی مارے تو بندہ کوئی ایک ادھا روڑا چک کے مار دا ہی ہے نا، کہ چلو 10 بجن گے ایک ممی ماروں۔ کوئی سیرت میں پڑھا، مجھے دکھا، کوئی ایک لائن، کوئی ایک سطر، کوئی ایک لفظ۔ لیکن فرشتوں کو بھی کیا کہہ کے موڑا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ چولے آلیاں نو نہیں پتا میرا، جے انہاں نو پتا ہوندا تے میرے بارے چ رائے قائم نہ کردے۔ اللہ نہیں ہوتا ہے فالیاں نو پتا، اے نہیں تے انہاں دیاں نسلاں صحیح۔ آ ملاقات کرواواں، یہ 95 ہے، میں جدہ سے جس گاڑی پہ بیٹھا ہوں وہ ایک بدو ہے، 200 کلومیٹر سے اوپر موٹر وے پہ سپیڈ نکال رہا ہے، میٹر گھما رہا ہے، ٹاپو ٹاپ آ رہا ہے۔ احرام میں نے باندھا ہوا تھا، اچانک میری طرف مڑ کے کہتا ہے من ای ارض اللہ انت؟ نوجوان، اللہ کی کس سرزمین سے ہے، کس ملک کا باشندہ ہے؟ احرام باندھا ہوا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ تو میں نے کہا نا پاکستان سے ہوں۔ اب باری میری تھی، میں نے پوچھ لیا وہ انت من این، آپ کہاں سے ہیں؟ پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ انا من طائف، میں طائف کا رہنے والا ہوں۔ میں یوں بیٹھا تھا، گھوما، اور آپ کو پتہ ہے وہاں ڈرائیونگ 80 سجے پاسے بیٹھے ہونے، اوتھے ڈرائیور کھبے پاسے ہوندا جائے، گیئر سجے ہاتھ نال لاؤنا، یہ نہیں ہے۔ میں اس کی طرف گھوما اور میں نے کہا طائف، وہ لوگ جنہوں نے میرے پیغمبر کو گالیاں دے کے زخمی کر کے نکالا تھا، 200 کلومیٹر میٹر کھینچ رہا ہے، سپیڈ لے رہا ہے۔ اللہ کی قسم اس نوجوان نے یوں ہاتھ اٹھا دیے، دونوں ہاتھ یوں اٹھائے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد کیا کہتا ہے؟ لا لا واللہ ما کنت انا، اہلا وسہلا مرحبا جی، ماشاءاللہ تبارک اللہ، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات جی بھر کے استقبال بھی، زیارت بھی، یہ مہمان کا رائٹ ہوتا ہے اور حق ہوتا ہے، دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
جی بات کر رہے تھے, لوٹیے ذرا. طائف کا باشندہ ہے, گاڑی 200 کلومیٹر پر آور کے اوپر جو ہے وہ بھگا رہا ہے, اور میرے سوال پہ کہ تو کہاں سے, جواب دیتا ہے طائف سے. اور میں پوچھ لیتا ہوں وہ طائف جنہوں نے میرے محبوب کو پتھر مار کے نکالا تھا, زخمی کیا تھا, اور وہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے کیا کہتا ہے, لا 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 واللہ ما کنت انا, وہ میں نہیں تھا, وہ میرے آباء و اجداد ہوں گے, میں تو اس پیغمبر پہ ایمان رکھتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اللہ کی قسم اس وقت عجیب کیفیت تھی, آنسو تھے. مولا کریم اگر تیرے محبوب میں اتنے حوصلے نہ ہوتے, ایک بد دعا کر دی ہوتی, یہ پس گئے ہوتے, تو ان کی نسل میں آج یہ نوجوان اٹھ کر کے تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہم نوا نہ ہوتا, یہ مقتدی نہ ہوتا. آئیے سختیاں چھوڑیے, حقیقت مانیے, دعا کرنے والے بنے, دغا دینے والے نہیں, صرف پیار پیار نہیں, اعتبار کرنے والے بنے. انشاءاللہ زندگی میں چس نہ آئے تو مجھے کہنا, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر کو ہی صرف چیک کر لو. میرے مسلک کی صداقت کے لیے آپ کو کسی لائبریری جانے کی ضرورت نہیں, کسی محلے گاؤں میں جانے کی ضرورت نہیں. دنیا کے جس گاؤں میں جو مسلک ہے تیرا, کبھی چیک کر. گھر تیرا ہوگا, عقیدہ میرا ہوگا, مؤذن تیرا ہوگا, عقیدہ میرا ہوگا, مسجد تیری ہوگی, عقیدہ میرا ہوگا, مائک تیرا ہوگا, عقیدہ میرا ہوگا, ہونٹ تیرے ہوں گے, عقیدہ میرا ہوگا, گلا تیرا ہوگا, عقیدہ میرا ہوگا. وہ کہتے ہیں نا جادو, وہ جو سر چڑھ کے بولے, میں کہتا ہوں نہیں, حق وہ ہوتا ہے جو دل کے اندر بڑھ کے بولے. جب اندر سے آواز آئے گی نا پھر پتہ چلے گا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن, اپنا تو بن. کیسے؟ تھوڑا چیک کروا دوں. اذان چولے آ کے, چولا ہی ہے نا پینٹ دا نا, میں تو نہیں سکھائی, وہ ساڈا تو نام نشان ہی کوئی نہیں سی. تہاڈی تاریخ, تہاڈی ہسٹری, تہاڈا علاقہ, تسی سارا کچھ. کی خیال ہے؟ دہی نو دودھ کہن لگا, یار تیرا تو نام نشان ہی کوئی نہیں سی. ایک دن نا دودھ دی تے دہی دی آپس میں, وہ تیرا وجود کنا کہ میں مانا دے مانا. انہیں کہا چودھری جان دے, غصہ نہ کر, تو اپنے 10 من رکھ لا, میری پھٹکی تو بچی جے کسے دن آ گئی نا تے جاگ لگ جانی. پھر وچ مکھن بھی, پھر دودھ بھی, پھر گھیو بھی, پھر ملائیاں بھی, ہاں جی, پھر لسیاں بھی, پھر چڑیاں بھی, پھر بڑا کچھ نکلنا ہی. بڑے لوگوں نے بچن دی کوشش کی تھی, مسیحاں تو ویکھیاں. سونیا جتھے دودھ خالص ہوئے گا, دہی دی پھٹکی لگنی ہوں, جاگ لگنی ہے, تے مولا بھاگ لا دے گا. تے بھاگ توحید دے. آج سن اذان تیری, میں نے نہیں سکھائی, مؤذن تیرا. اذان کدے کولوں سیکھی سجے, سچی دسیا جے, جھوٹ نہ بولیا جے. میں اپنے دادا ابو تو سیکھی سی, یا ابو جی نو دیندیاں ویکھیا. کسے اپنے نہیں سکھائی ہوندی نا, چاچے نے, تائے نے, نانے نے, مامے نے. یہ جڑا مولوی رکھیا ہوندا جے, بھاویں مظفر گڑھوں آیا ہوئے تے بھاویں بہاولپوروں تے بھاویں کتے اور پریوں تے بھاویں سندھو تے ہندو, جتھوں بھی آیا ہے انہیں ہی اذان کہنی ہے نا. تے سونیا اذان 6 واری فجر, 6 واری زور, 6 واری عصر, 6 مرتبہ مغرب, 6 مرتبہ عشاء, 5 اذاناں, 6 مرتبہ 30 دفعہ. اندر جیڑا تو پہلا لفظ کہنا ہے نا, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, 4 دفعہ ایتھے تو 2 دفعہ آخر تے حی علی الفلاح تو بعد کہندے ہو نا اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ پتہ کر, اللہ سب سے بڑا ہے, ہر بابے سے بڑا, بابے کی گدی سے بڑا, ہر مزار سے بڑا, ہر دربار سے بڑا, کائنات کی ہر مشکل سے بڑا, ہر دکھ دینے والے سے بڑا, ہر مارنے والے سے بڑا, کائنات کی ساری طاقتوں سے بڑا. ایک زمین کتنی بڑی جنوں انس کراس نہ کر سکے, 1300 زمینیں اکیلے مشتری سیارے میں ڈال دے, مشتری پھر بھی بڑا. 1000 مشتری ہر سیارے کے پیٹ میں, 1300 زمینیں یہ سورج میں ڈال دے, پھر بھی سورج بڑا. 4 کروڑ سورج لے, ہر سورج کے پیٹ میں 1000 مشتری, 1300 زمینیں
ہر مشتری کے پیٹ میں یہ ترنگڑ کے درمیانی ستارے میں ڈال دے 4 کروڑ سورجوں سے پھر بھی وہ بڑا. دنیا کی بڑی بڑی کہکشائیں، وہ نظام شمسی، وہ پوری دنیا کو طاقت دینے والا، وہ اتنا بڑا، پھر وہ کتنا بڑا ہوگا کبھی سوچ تو صحیح. اذان تیری ہے، مسجد تیری ہے، مؤذن تیرا ہے، بانگا تیرا ہے، مائک تیرا ہے، تارے تیری ہیں، ہارن تیرے ہیں، گلی تیری ہے، محلہ تیرا ہے، لوگ تیرے ہیں. وضو تو نے کیا، مسجد میں داخل تو ہوا، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ اوے نماز میں آنے سے پہلے میرا عقیدہ نوٹ کر لو. ساری ہستیاں چھوٹی، ساری بستیاں چھوٹی، سارے دربار چھوٹے، سارے سرکار چھوٹے، اگر سب سے بڑا کوئی ہے وہ ایک اللہ ہے. یہ عقیدہ تو چیک کرا، عربی میں جو تو کچھ کہہ گیا ہے نا وہ اردو اور پنجابی میں کبھی کہہ کے تو دیکھ. عقیدہ میرا ہے، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، انہی کے مطلب کی اگے کی ہے، اگے کی ہے نہیں پتا. انہی کی محفل سنوار رہا ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے، بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں. چراغ میرا ہے، رات ان کی. زبان آج تیری ہے، عقیدہ میرا ہے. چیک کر، میری نہیں ماننی نہ مان، علامہ احسان کی نہیں ماننی نہ مان، حبیب الرحمن کی نہیں ماننی نہ مان، تو نے حافظ شریف صاحب کی نہیں ماننی نہ مان، مسعود عالم کی نہیں ماننی نہ مان. یہ ساری عظیم ترین ہستیاں اللہ تعالیٰ فوت شدگان کو جنتوں سے ہم کنار کرے اور کر چکا یقیناً. جو زندہ ہے رب ان کو صحت عافیت ایمان والی زندگیوں سے نوازے. بڑے بڑے نامی گرامی نام نامان. اپنے ماں پیو دا تے سبق یاد کیتا ہو دے تے کسے ایک دن اگے پیچھے بینر چپڑا مسلک لکھ لے تے ایک دن صرف فیصلہ باد دے 8 بازاراں جو کسے ایک بازار چ جا کے وہ گلاں پنجابی اردو چ کر کے ویکھ جے دنیا بھابی نہ آ کے تے مینوں کہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ میں نے نہیں سکھایا، تیری مسجد کا بانگا ہر اذان میں 2 مرتبہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ میں گواہی دے رہا ہوں، میں وضو کر کے آیا ہوں، میں مسجد میں ہوں. محلے والے سنو، میرے خلاف ایک بھی گواہی مل جائے میرے عقیدے پہ توف. اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ میں کسی در پہ بھی سر نہیں رکھوں گا. زبان تیری، عقیدہ میرا. نیلی چھت کے نیچے صرف تجھے وہابی ایسا ہے جو نظر آئے گا جو قبر جتنی مرضی مشکل ہو کبھی قبر پہ سر نہیں دھرتا، نہیں دھرتا. 7 دیوبندیوں کو بھی ملا، دل چوڑا کر کھلا کر نہیں جھکتے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، زبان تیری، عقیدہ. اور ہر اذان میں 2 دفعہ، 5 اذاناں چ 10 دفعہ تلک عشرۃ کاملہ، گنتی تے گنتی گن. تے سونیاں پھر میرے مسلک دی صداقت ویکھ. تیری مسیتے، تیرے ہونٹاں تے، تیرے ہی مائکاں چ، تیرے سپیکراں چ، تیرے محلیاں چ عربی چ بولی جاندا ہے، لیکن تھوڑا جہا حساب لا. پنجابی چ جو عربی چ کہن دے باہر نکل کے کدی پنجابی چ تے کہے اندر میں تیرا میں تیرا میں تیرا میں تیرا، اللہ میں کسی اور در پہ نہیں جھکوں گا. وہ ایک عورت گزری تھی، مصر کی تھی، بڑی حسینہ جمیلہ تھی، شاہی بیوٹی پارلرز میں تیار ہو کے جناب یوسف علیہ السلام کو اندر بلا کے سارے ملک کی چھٹی کروا کے ایک ڈیمانڈ کری تھی، ہے طلاق. ایک باری تے نظراں چکا، ساری تیاری تیرے لیے، ایک باری ویکھ دے میری پوری تیاری مکمل، میرے من دی مراد پوری ہو جاؤ. تے یوسف علیہ السلام نے جدوں نظراں نہیں نہ چکیاں تے اگے لگ کے دوڑے تے معاذ اللہ کیا تے پیچھے بھجی پھڑن لئی تے بوئے تے سائیں میں لگیا تے نال ہی کی کہن لگی دنیا بدلی کہ نہیں؟ اندر کچھ اور تے باہر کچھ اور. جناب مسیح تے اشہد اللہ الہ الا اللہ تے باہر نکل کے
کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ میں آ کے محلے چ پتا کیتا یہ کیڑی خوبی ہے جڑی عاشقی، وہ کہندے جی بس نہ ہی پوچھو، پہلی سادی عاشقی سی، پھر عاشقی 1 ہو گئی، پھر عاشقی 2 تے چلی گئی، پھر عاشقی 3 بن گئی، پھر ہن پتہ نہیں کتنے جا کے انہیں رکنا ہے، انہیں نہیں رکنا جناب، جدوں لتاں پی جان تے عادتاں پی جان پھر در بدر۔ درویش نو کدی ایک درد دی روٹی چنگی نہیں جے لگدی۔ میرے محلے چ نا ایک بابا جی سن تے روز صبح آواز لاؤنی، تو میں کالج جانا تو میں انہوں نے کچھ دے جانا، تو مینوں ایک دن سامنے چکی والا ملیا، کہندا اینوں بابے نوں کیوں دینا؟ میں کہا اور کنوں دواں جنہیں آواز دینی انہوں ہی دینا۔ وہ کہندے تینوں پتہ نہیں اے دیاں شہر چ 9 جگہ تے لوما نہیں، 9 جگہ تے۔ میں کہا جی پھر کی ہویا؟ کہندا 3 فیکٹریاں نہیں، یہ بچے ماشاءاللہ بڑے کماؤندے کھاندے نہیں، تینوں ملواؤں کسے بچے نال۔ ایک دن بچے نال بھی ملاقات ہوئی تو کہندا جی ابے نوں بڑا روکیا پر ابے نے ساڈی نک کٹوائی، تو میں ابا جی نوں پوچھیا، کہندا پوت تینوں قسم دے کے ایک گل دل دی دساں، یہ جنہ مرضی برانڈڈ چیزاں مینوں کھواؤن نا، جیڑا آٹا لب لک منگ کے مختلف گھراں چوں لب کے کٹھا کر کے جدوں دی روٹی پکدی ہے نا تے بیگم پکاؤندی او دے ورگی چس کتے نہیں ہوندی۔ یہ جڑی منہ نو لگی ہے نا اندر اشہد اللہ الہ الا اللہ، باہر کیا ہوگا تھوڑی دیر کے بعد دکھاتا ہوں، اشہد ان محمد رسول اللہ، بولا سب نے ہے، سنے میرے داد کیاں دے، دسیا نا کون سن؟ دیوبندیاں دے، سنے میرے نانکیاں دے، سنے یاراں دے، کوئی بندہ نہیں جڑا نہ بولدا ہوئے، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ تے آ کے پھر بڑے گھبرا گئے۔ نام نبی کا غلام سبھی کا، ہاتھ کار والے دل یار والے، اکھیاں کسے اور نال وکھیاں کسے اور نال۔ اے میں ایویں گلاں نہیں بنائیاں، میرا اپنا منڈا محمد سب تو چھوٹا ایگریکلچر یونیورسٹی موٹر سائیکل تے جان رہے ہیں، پیچھے دی ماں بیٹھی ہے تے میرے نا ریس والے ہاتھ تے نا ہاتھ مار کے کہندا بابا وہ سامنے دیکھیں۔ میں کہا پوت مینوں ڈرائیو کرن دے، میں سامنے ہی ویکھن ڈیا۔ نہیں وہ بائک والے انکل کو آنٹی کو دیکھ۔ میں کہا پوت کسی حال نہیں ویکھی دا، آپ دیکھیں تو صحیح نا۔ میں کہا پیچھے ماں بیٹھی ہو۔ کہتے بابا آپ چھوڑے فکر چھوڑیں، آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے۔ میں کیا ہو رہا ہے آپ بتائیں؟ کہتے وہ دیکھیں وہ جو آنٹی ہے نا جو بائک پہ بیٹھی ہے جس انکل کے ساتھ، اس نے ایسے بازو رکھا ہوا ہے، لیکن وہ جو پیچھے والی بائک ہے نا باتیں اس سے کر رہی ہے۔ منڈے نے کی سبق دیتا کہ وکھیاں کسے اور نل تے اکھیاں کسے اور نل۔ بچے من کے سچے ہوتے ہیں، اوے دل کسے اور تے تے بل کسے اور تے۔ ہوٹلاں 'چ سدیا ہوندا نا اوتھے ملیں گے تے ماشاءاللہ بل کوئی دین دیا ہے تے ملن کسے نو آئے ہو؟ نام نبی کا غلام سبھی کا، اشہد ان محمد رسول اللہ، رب کا بنایا ہوا امام الانبیاء راس نہیں آیا، پھر جب باہر نکلا چپے چپے میں امام بنا کے ہوم میڈ بنا کے اپنی مرضی کے ان کو عزت دے کے آبرو دے کے تو نے ساری زندگی مناظرے کر کے بڑا کیا تو امتی کو کیا، نبی اور حدیث کو چھوٹا کرنے میں گزار دیا۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا اذان کے یہ جملے چھوڑ دے۔ اگر نہیں چھوڑ سکتا تو پھر اپنی زندگی کی مہاریں اور رخ موڑ لے۔ عمران خان یو ٹرن لے لیندا، تانوں لین لگیا کی ہوندا؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ نماز کھڑی ہوئی ثنا پڑھتے ہو کہ نہیں؟ چولے چان کے میں نہیں جے سکھائی ثنا، یہ یا ماسی نے سکھائی ہونی، یا تائی نے، یا خالہ نے، یا چاچو نے، یا نانا ابو نے، یا دادا ابو نے، یا تایا ابو نے، یا کسی اپنے وڈیرے نے، یا میاں جی نے، یا کسی تواڈے قاری نے، امام نے، خطیب نے۔ سب کچھ تیرا، بچہ بھی تیرا، نسل بھی تیری، جد بھی تیری، آل بھی تیری، مسجد بھی تیری، گلی بھی تیری، محلہ بھی تیرا، پھٹیاں بھی تیری، صفے بھی تیری، پڑھانے والا سکھانے والا، باپ ماں بہن بھائی رشتہ دار بھی تیرا۔ سکھایا کیا؟ سبحانک اللہم و بحمدک۔ پڑھ دیو کہ نہیں؟ تو پھر میں صرف اتنا کہ سمجھا دو اے دا معنی کی ہے، اندر اللہ تو پاک، تیرا شریکہ کوئی نہیں، تو پاک، تینوں مشکل کوئی نہیں، تو پاک، تیرے خزانیاں چ کمی کوئی نہیں، تو پاک، تیری ذات سب تو اچھی، اللہ تیرے لیے نیواں پن کوئی نہیں، کجی تے ٹیڑھی کوئی نہیں، تیرے در تو علاوہ کسی اور در دی لوڑ کوئی نہیں، اس گل تو پاک، ہر گل تو پاک، پاک 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 کہہ کے جدو باہر نکلے تو پھر پتہ نہیں کتھے کتھے دیاں لوڑاں پہ گئیاں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ تعریفاں تیریاں۔ ابو دیتا تو
تے ابو نو شفقت بھی دیتی تو تے تعریف بھی وبحمدک تیری قاری بہت اچھے قاری نو قرات اور خوبصورت آواز دیتی تو تعریف تیری ماں دیتی ماں چ ممتا بہت ممتا تو عطا کیتی تعریف تیری اللہ صحابی نو صحبت دا شرف دیتا تو تعریف تیری نبی نو نبوت دا تاج دیتا تو تعریف تیری اندر تعریف تیری تعریف تیری تعریف تیری تعریف تیری تے باہر نکل کے کون کہن دیا میں تیرا کھاواں تو میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ اور دو رنگی چھوڑ دے یا کہ رنگ ہو جا جس نبی دی سیرت پڑھی وہ خشک روٹی دے ٹکڑے فتح مکہ دے پانی کی پھگو کے کھا کے کی کہندے نے الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل له مخرجا میں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ او کہن میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ تو کہے میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ پھر میچ نہیں کیتا وہ بھی حمدی کا وہ تبارک اسموں کا اندر کہہ رہے ہیں نام تیرا نام تیرا نام تیرا وہ بھی حمدی کا سب نے پڑھا نام تیرا بچے نے پڑھا وہ بھی حمدی کا کے بعد وہ تبارک اسموں کا نام تیرا جوان نے پڑھا نام تیرا بزرگ نے پڑھا نام تیرا سارے مسلکوں نے اندر پڑھا نام تیرا فجر پڑھی کہا نام تیرا باہر نکلے تے قوالی دکان کھولن تو پہلے لالی تے جھاڑو پھیر کے کہن دیا بھر دو جھولی میری یا محمد میں لوٹ کرنا میں جاؤں گا خالی یہ نام اللہ کا لے رہا ہے اندر کہہ رہا تھا میں تیرا نام تیرا یہ باہر جھنڈے پہ کس نے لکھا ہے یا غازی عباس تیرے نام کی آس یہ اللہ کا نام ہے اندر کہہ رہا تھا وہ تبارک اسموں کا کراچی پہنچ کے نا سی ویو پہ کہندا ہے یا غازی لوا بازی یا غازی لوا بازی میں سدھو پوریوں لنگدا سی فیصلہ آبادوں اگے کالج جانا ہوندا سی خاص مکتبہ فکر دا علاقہ ہے انہاں دے بچے میرے شاگرد سن وڈے منجے تے بیٹھے ہوندے سی تے مینوں جدوں بھی ویکھنا نا تے او سمجھدے سی بھی اے نا دیوبندیاں والا تے انہاں دا کوئی جلسہ ہون ڈیا سی ایتھے مولانا زاہد قاسمی صاحب دا تے اوتھے اس حوالے نال نا مینوں جدوں بھی ویکھنا عظمت صحابہ دے حوالے نال تے نال ہی کہہ دینا یا غازی لوا بازی انہاں دی کانفرنس ہون ڈی پٹھی پا دے نہیں پا دے چھٹے پا دے ریڑ دے آ کر دے او کر دے یا غازی ہن غازی دی دربار تے ساڈی بھی زندگی لنگھی اسی بھی ویکھیا سی بھی غازی کنا کہ ڈکدا پانی جدوں پانی نکلیا سی کہندے نے نا جی غازی نہ ہوندا تے سمندر نے کراچی ڈوب دینا سی او کراچی کی ٹھٹھے تک پانی آ گیا سی جناب تے غازی نے نہیں سی ڈکیا جے رب نہ ڈکے تے کوئی ڈک نہیں سکدا گل اگے ٹوری ہے جناب کی کہندا یا غازی لوا بازی اگلے دن کانفرنس بڑی گج وج کے ہوئی ماشاءاللہ سج تج کے ہوئی تو میں کولوں دی لنگیا نا تے اج کچھ ہور ہی کہن دیا کہندا یا غازی جی میں توں راضی ہوں جیسی راضی ہاں جی اندر تبارک اسموں کا نام تیرا باہر جا کر کے کچھ اور اندر کیا کہہ رہا ہے وَتَعَالَ جَدُّکَ سب سے اونچی گدی تیری اونچی گدی تیری باہر جا کے کی کہے گا انہیں پتہ لگتا میں اسلام آباد جا رہا سا گدی نشینہ والا لباس سی پگڑی دوسری سی زلفاں بابا لمیاں سن مچھاں شچھاں نو وٹ دیتے سی تے نال میرے ایک بیٹھے بزرگ کہندے یار کیڑی گدی نال تعلق کی میں کہا جی سب تو وڈی گدی نال کہن لگے گولڑا میں کہ وہ تو چھوٹی جئی ہے ایتھوں اے گھومیے اوتھے مک جاندی ہے تے اودی کوئی دوجی برانچ بھی کوئی کہندے یہ تے ہے تہاڈی گل منن والی ادا مطلب ہے پاٹی داتا دی نگری میں کہ نہیں وہ بھی چھوٹی ہے ادھروں پل تو لتھی ہے تے پرلے پاسے نو موڑ موڑی مک گئی کہندے جی پاک پتن والی میں کہ نہیں وہ بھی ارلے پاسوں والے شروع کری دا دودھ پین والے تو پرلے پاسے مکی ہوندی ہے ایک دڑے دے اوتے ہیگی ہے وہ پہاڑی مکی تے نال جڑی ہے گدی مک گئی کہندے پھر ملتان والی میں کہ جی ملتان چ کہیں نہ کیڑی اندازہ لاؤ دو چار دسیاں میں کہ نہیں وہ بھی چھوٹی ہیں کہندے پھر 7 والی ہونی پکی گل میں کہ جی نہیں وہ بھی چھوٹی ہے ہاں پھر کیڑی کما غازی والی بھی چھوٹی ہے کتی اجمیر تو نہیں کہ نہیں وہ بھی معمولی جائیے بغداد والی وہ یار تو اپے ہی دس دے کیڑی گدی نال تیرا تھا میں کہ جی سجادہ نشین ہاں سجادہ نشین یہی تو پوچھن دیا کیڑے دربار دے جے میں نے کہا کائنات کے سب سے بڑا دربار جو فیجی کے جزیروں سے لے کے یورپ کے کناروں تلک حرمین سے لے کے پوری کائنات تلک جس کی شاہیں موجود ہیں تیرے چولے میں
جتنی مسجدیں ہیں، مسجدوں میں بچھی ہوئی جو دریاں ہیں، یہ جائے نماز کو سجادہ کہتے ہیں، اور اس پہ بیٹھنے والے کو نشین کہتے ہیں۔ سجادہ نشین جو اس گدی پہ بیٹھ گیا، اس کا رابطہ کائنات کی سب سے بڑی گدی سے ہے، اور دنیا کے سب سے بڑے پیر بھائی، گدی والے بھائی اگر کوئی ہیں تو وہ وحدانیت پہ یقین رکھنے والے توحیدی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ ہر دربار دے ملنگ دا نعرہ اپنا ہوندا جے، لیکن پوری دنیا دی روح زمین تے مسجداں تے جڑے پیر بھائی گدیاں تے بیٹھے جے نا، ہر صفاں تے سجادہ نشین تے سارے ہی کہندے نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک وتعالى جدك ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک۔ اللہ تیرے علاوہ مشکل حل کراؤن لی کسے تے بوئے تے نہیں جانا، ویخ زبان تیری تے عقیدہ میرا، نماز تیری، مسجد تیری، بار تیرا ٹائٹل، تیرا نام، سارا کچھ لکھیا اندر ولا الہ غیرک، مسجد کے اندر ولا الہ غیرک 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 غیرک، تے باہر نکل کے کی کہندا ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے سیون چل، لگدا نا چولیاں چ لال رنگ دا، ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے داتا نگری چل، ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے پاک پتنے چل، اچ شریف چل، علی پور شریف چل، ملتانے چل، بابے غازی کل چل، اجمیر چل، بغداد چل، اندر صرف تو تے باہر نکل کے ہور بھی دو رنگی چھوڑ دے، یا رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ اے ساری سنا دے وچ نا کا 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 ہے۔ پوچھیا جی عربی آلیاں نو جدوں ایک کاف تے کشش والے تے زبر ہوئے نا اور اے ضمیر مڑے اللہ وال تے پھر مانا تو ہی تو تو ہی تو تو ہی تو تو ہی تو سبحانکا وبحمدکا وتبارکا اسمکا جدو کا غیرو کا۔ فاتحہ میں اتھے بھی کوئی کہا ہوندہ ہے ایاکا نعبدو و ایاکا۔ یار تیرے میرے نالوں تے میں نا ایک دن بیٹھا سا اپنے ہی ڈیرے تے اتو کان لنگیا، انہیں کیتی کا 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 کا، تو میں صرف تے گرامر لکھن دیا سا۔ میں او دا بعد چ پتہ کیتا بھی کان کیڑے بوئے تے جا کے روٹی مانگدا ہے، تے کتھوں جا کے کاکے مانگدا ہے، تے کتھوں آنڈے مانگدا ہے، تے کتھوں جا کے رشتہ مانگدا ہے۔ وہ اتوں لگ دیا مینوں کان کیوں کر کے جاندہ ہے؟ وہ کہندا ہے تیرے نالوں تے شاید میں بھی چنگا نکلیا، میں ایڈی کسری رکھ کے کالے رنگ والا، کالے منہ والا، کالی چنج والا ہو کے بھی رب نال کیتے وعدے نہیں ہوں بھلائے، تو میں او دے بوئے تو علاوہ کیتے نہیں ہوں گیا۔ وہ تو اشرف المخلوقات ہو کے کا 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 کر کے پھر در در تے تکے کھانا ہے۔ اوے دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ کل ہو واللہ چ بھی عقیدہ میرا تے زبان تیری، تے تشہد چ بھی، رکوع چ بھی، سجدے چ بھی عقیدہ میرا تے زبان تیری۔ کی کہندا ہے التحیات للہ، اللہ میرے سارے بول تیرے لئی، والصلوات میرے ہر سٹیپ تیرے لئی، والصلوات والطیبات میری جمع پونجی ڈالر یورو ریال بھی تیرے لئی، کول تیرے لئی، اندر تیرے لئی تو باہر جڑے بولن دے ہیں اے اللہ نہیں بولن دے ہیں، آ جڑے ٹھمکے لاؤن دے ہیں تے عرس تے تمالاں پاؤن دے ہیں تے قبراں تے جا کے ناچ گانے تے ڈھول دی تھاپ تے بانسریاں، اے اللہ لئی نے۔ حضرات جڑے گلے پر انڈے ہیں درباراں مزاراں تے شرک دے اڈیاں دے، اے تیرے لئی نے، اللہ لئی نے۔ التحیات للہ والصلوات، پتہ کر تیرا روپیہ، تیرا قول، تیرا فعل، تیرا عمل اللہ کے لیے۔ تو نے درود میں بھی یہی پڑھا، دعاؤں میں بھی یہ پڑھا، اور یہ کس نے کہا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ محبوب سلامتیاں دی توانوں لوڑے، سلامت اللہ رکھ دے، رحمتاں دی توانوں لوڑے تے رحمت للعالمین اللہ بڑھاؤں دے، برکتاں دی توانوں لوڑے تے برکتاں اللہ دیندا ہے۔
وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا سانوں بھی لوڑے سلامتیاں رب دیندہ ہے. وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ پوری کائنات کے ولی بزرگ کتب ابطال وہ بھی سلامتیوں میں رب تیرے محتاج تو عطا کرتا ہے. اندر اللہ ہی اللہ تے تو ہی تو باہر نکل کے بابا جی تسا نہ ہوندے تا کیڑے ویلے دی آسمان دی چھت ڈھے پئی ہوئے ہا. بابا شمس تبریز تسا اونچے تہاڈی ذات اونچی. او بابا بھلے اتھے شاہ کھلو کے کہندا ہے اونچ والے ہو تسی اونچے تہاڈی ذات اونچی. کوئی کسی کو اللہ کے لیے ڈر. رب کے در پہ آ کے جو سچ بولا ہے نا اسے سچ کر کے دکھا. نہیں تو فرشتے نکلتے ہوئے کہیں یہ نہ کہہ دیں جھوٹیا وے جھوٹیا ایک جھوٹ اور بول جا, یہ اتنے جھوٹ بولے ہیں اور بھی کچھ بول جا. نہیں, مومن جھوٹا نہیں ہوتا, مومن کذاب نہیں ہوتا, مومن دو رنگا نہیں ہوتا. مومن اپنے لفظوں کو تولتا ہے, بول پالتا ہے, عقیدہ کو لیتا ہے, گفتار کردار کو میچ کرتا ہے. جب یہ دونوں چیزیں ایک ہو جائے نا پھر موت اور زندگی کا کوئی فرق نہیں ہوتا. رب زندہ رکھ لے یا موت میں لے جائے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ایسی زندگی بنا کہ فرشتے لبیک کہیں, اہلاً و سہلاً کہیں اور تیری میری روح کو لے کر کے جنتوں کا سفر کریں. رب راضی ہو کے بلائے, محبوب کوثر کے جام دیں اور پھر شفاعت کریں اور محبوب کے ساتھ جنتوں کے دروازے جب کھلیں تو سر فہرست محبوب کا ساتھی تو ہو. اللہ تجھے ایسا کر دے, مجھے ایسا کر دے. یہ لفظوں کی جنگ, برادری کی جنگ, عقیدوں کی جنگ, فرقوں کی جنگ اللہ کی قسم قبر میں کام نہیں آنی. وہاں آقا کا پیار کام آنا ہے, ان پہ کیا ہوا اعتبار کام آنا ہے. آقا سے پیار آپ کو بہت ہے, میں دلی طور پہ مانتا ہوں. اللہ آپ کو جزا دے اور آپ ہم سے زیادہ کرتے ہیں. اور کوئی سننا جائے ساڑھے نالو بہتا کر دے جائے. کدی تم ہی کہہ کے وے جنہوں عربی دی عبارت نہیں نہ پڑھنی ہوندی تے جنہیں پوری زندگی کم ہی ہے کیتے نے انہوں کہندہ تینوں پیار نہیں ہے گا, تینوں نہیں پیار ہے گا. ساڑھا صحابے اس جنانی ورگا 12 بچے جم لیندی تے کہندی مینوں قسم تو پیار نہیں لگیا. تے بندہ بھی کہندا میں اور کرنا, مینوں میری بوڑھی نے پیار نہیں دیتا. ساری زندگی سونیاں نال وفاواں کرنوں تینوں پتہ لگدا. جنہاں نے وفاواں کیتیاں نے انہاں نوں کہنا پیار نہیں. سونیاں پیار بھی ہے تے اعتبار بھی ہے. ایک ایک گل منی دی ہے, جنی دین اونی منی دی ہے. بسم اللہ پوری دیتی ہے 113 سورتاں چ پوری پڑھی ہے, ایک سورت توبہ چ نہیں دیتی تے نہیں پڑھی. جتھے ادھوری دیتی ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھی دا کہ نہیں. تے وضو کرن لگیاں توضؤ بسم اللہ, محبوب نے اتنی دی ہے میں پوری پڑھ سکتا تھا مگر میں پوری کیوں نہیں پڑھتا کہ جس پہ وحی آتی ہے اس پہ پیار ہے, اور جس پہ پیار ہو اس پہ اعتبار ہے. وہ جتنا دے اتنا ہی لیتے ہیں. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے ہمارے جماعت کے پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دائر قائم رکھے اور ہمیں قرآن و حدیث سناتے رہیں.